کیونکہ 50 سے 60% پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان ہو، یہاں خواندگی کی شرح کم ہے، اور وہ نشان دیکھ کر وہاں کینڈیڈیٹس جو ہے اس ریجن سارے میں وہ اپنا جو ہے چوائس دیتے ہیں، اور اگر جمہوریت میں چوائس نہیں دی جاتی ہے تو جمہوری عمل ہی وہ جو ہے وہ فارسیکل ہو جاتا ہے۔ تو باہر کیف انہوں نے کہا وہ ہمارا، تو پھر انہوں نے کہا وہ کدھر ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ہم نے نالش کر رکھی ہے۔ پھر انہوں نے حامد خان صاحب کو بلوایا اور کہا اس کو لگایا جائے، اور جب میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہ تو کارندے کو یہیں سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، اور آپ کے پاس شکایت موجود ہے، اور عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، ایک کنوکشن، حالانکہ سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے۔ یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی حوالہ دیا کہ جنہوں نے کہا کہ 200 سال تک ہندوستان کو اب آزادی اس لیے حاصل نہیں کر سکا کیونکہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت منظم نہیں تھی، اور کوئی قیادت سیاسی جماعت کی اس وقت نہیں تھی، اور رڈرلیس تھا، اور اتنا زیادہ اہمیت سیاسی جماعتوں کی اور اتنی زیادہ اہمیت ایک اس قائد کی ہوتی ہے کہ پاکستان بنا ہی اس لیے کہ مسلم لیگ نون منظم جب ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح جب اس کے سربراہ تھے تو ان کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت جو ہے پاکستان بنا، ورنہ 200 سال سے آزادی ہمیں میسر نہ آئی تھی۔ اب پھر جو ہے عمران خان کو اس طرح پارٹی سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ رڈرلیس اب پھر آپ نے بنایا، جمہوری عمل کو سیبوٹاج کیا الیکشن کمیشن نے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ادارے کو، میں نے کہا جی ادارے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ افراد ہیں جنہوں نے کیا ہے، اور ہم نے آرڈر 1 رول 10 کی درخواست دے دی ہے، کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو مستعفی ہو چکا ہے کل سے، اس نے اپنے جواب میں لکھا، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جواب سو کالڈ دیا گیا، حالانکہ وہ سیکٹری نے دیا، اس نے کہا میں تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوں، میں تو صرف جو ہے وہ آگے سے چٹھیاں لکھنے کا میرا اختیار ہے، میرا اختیار اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے ہم نے ان ممبران کو بھی کر دی، فریق بنانے کی درخواست دے دی ہے، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس قدر بائسڈ ہے، میں نے عرض کیا اس قدر بائسڈ ہے کہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کا، وہاں اپنی توہین عدالت نہیں، توہین کمیشن کا، الیکشن کمیشن کا جیل میں جا کے نوٹس دیا ہے، تو اس سے زیادہ بدنیتی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کیا تماشا پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ ہمارے امیدواران کے خلاف یعنی ڈی پی او اس کے تحت، ایم پی او کے تحت ہمارے امیدواران کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا شاہ محمود پورا جو ہے منصیرہ پورے کے خلاف جو ہے جتنے ہمارے امیدوار ہیں، چاہے وہ ہمارے وہ ہیں اپنا سواتی صاحب ہیں، چاہے وہ ہمارے جتنے ممبران ہیں، ان ساروں کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز کیے ہوئے ہیں۔ اور ڈیٹینشن آرڈرز کون کرتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر، جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، الیکشن پروسیس کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ سارے ہمارے، پھر 144 کا، تو کہنے لگے چیف صاحب کہ جی 144 تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، اور میں نے کہا جی سبھی کے لیے ہوتا ہے، یہ لوگ تو یہ تو جانے لائق ہی نہیں ہے، لوگ ان سے جو ہے ان کا تیا پانچا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تباہ حال کر کے ملک کو رکھ دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں۔ تو فرمانے لگے یہ تو کیئر ٹیکر ہے، میں نے کہا جی کیئر ٹیکر تسلسل ہے پی ڈی ایم کا، اس لیے معاف کیجئے گا یہ پی ڈی ایم ہی ہے، وہ تو علاقے میں کیمپین کرنے کے لیے جانے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے لگایا ہے، اور باقی جو رہا جہاں تک تعلق ہے جلسوں کا، وہ آپ دیکھیں ساروں کے اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کسی جو ہے جگہ پر جلسہ کرنے کی یا کارنر میٹنگ کرنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا حکم آپ نے جاری کیا تھا 22 دسمبر 2024 کو؟ ہم نے کہا سی ڈیز ذرا دیکھ لیں، نہیں سی ڈیز جو ہے، ہم نے کہا یہ ذرا دیکھ لیں جو ہم نے یہ اس میں ساری لگائی ہیں، بیان الفی لگائے ہیں، اور ان کو ہم لے کر گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس سارا جو ہے یہ چونکہ 700 صفحوں کا انہوں نے دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا ملبہ ہے، تو آپ اس کی تردید میں اس کا جواب دے دیجئے، چونکہ وہ آج ہی انہوں نے عدالت میں داخل کی ہے۔ تو اس لیے اب سوموار کا میں آپ کی
سوموار کا جو ہے اس لیے دی ہے، ہم اس کا مفصل نہ صرف جواب دیں گے، ایک ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیا ہے، اور یہ جھوٹ کی پاداش میں بھی ان کو ایک توہین عدالت تضحیک کا دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، یہ وہاں انہوں نے پڑھ کے سنائے جب جج صاحب نے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کمپلائنس کمپلیٹ کر دی ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ تو مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، جبکہ ہم نے تو پہلے اپنی اوریجنل پٹیشنز کے ساتھ بھی لگائے ہوئے ہیں، ہم نے آج ایک جو سی ایم دی تھی جو پہلے ان کے جواب کے روشنی میں دی تھی، اس کے ساتھ بھی ہم نے لگائے ہیں، سی ڈیز بھی ہم لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن سی ڈیز یو ایس ڈیز وہ بھی ہے، آپ کو بھی دے دیتے ہیں، آپ بھی ذرا دکھا دیں تاکہ جو ٹی وی نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے۔ اور ویسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود چلائی ہیں، یہ سارے پاکستان میں آپ نے چلائی ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس لیے یہ ہم اب ان کے ہر اس کا جو جس میں انہوں نے کہا ہے جی اس ضلع میں اتنے ہیں، اس ضلع میں اتنا ہے، اس ضلع میں اتنا ہے، تو اگر آپ نے ایک آر او کے خلاف، ایک ڈی پی او کے خلاف، ایک پولیس ایس ایچ او کے خلاف، کسی ایک کے خلاف نہیں کی ہے، جبکہ میری باروں میں مجھے پتہ ہے کہ وکیلوں کو جو ہے اپریہینڈ کر کے اریسٹ کیا گیا، باروں نے احتجاج کر کے جا کے وہاں چھڑوائے ہیں، ڈی پی او نے، میں نے خود 2-3 جگہ پہ جا کے نارووال میں خود گیا، وہاں میں نے دیکھا بلاک کیا ہوا تھا پورا پولیس نے ریٹرننگ آفیسرز کے جو ہے دفاتر کو، اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ اور جو آج انہوں نے میرے بیٹے کو خود اس لیے اٹھا لیا گیا کہ وہ کاغذات نامزدگی کے سلسلہ میں جب عدالت سے آیا تو وہاں پولیس والے آئے اور انہوں نے اسے اریسٹ کیا، جو اگلے ہی دن باقر نجفی صاحب کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں نہ صرف ان کی ہتھکڑیاں کھلوائی گئیں جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، نہ صرف کیا گیا بلکہ اس کیس کو قواش کر کے ایف آئی آر کو بھی خارج کر کے لکھا باقر نجفی صاحب، جسٹس باقر نجفی صاحب نے، کہ یہ بد نیتی پر مبنی ہے اور یہ شاخسانہ ہے اسی تسلسل کا جس میں یہ جو ہے پیروی کر رہے تھے کاغذات نامزدگی کے اخراج کے خلاف، اور وہاں جا کے پولیس والے نے یہ کیا ہے۔ تو یہ اس لیے ہمارے پاس اتنی شواہد ہیں، انشاءاللہ